بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارن میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے جو برے اثرات، معاشی برے اثرات پاکستان پر پڑے، پہلے کرونا کی تباہی آئی، اس کے بعد اس سے پہلے 9/11 کی تباہی آئی، یعنی کہ 2 دفعہ وہ دنیا بدلی، اور اب یہ دنیا پھر بدل گئی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے۔ اگر سفارتی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں یہ پہلی کامیابی ہے، پہلا بڑا ایک کارنامہ ہے جس پہ پوری دنیا پاکستان کا نام لے رہی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن جب اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر میں سوائے بھوک کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پٹرول ہے کہ اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں پورے ہمارے گھر کے پورے سسٹم بدل جاتے ہیں، گھی، آٹا، دال، چاول، جو کچھ بھی ہے وہ پھر بدل جاتا ہے۔ غریب آدمی کیا کرے؟ اب تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے آج تک پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز انڈسٹری ہماری نہیں پنپ سکی کہ کم سے کم ہماری انڈسٹری بن جاتی تو ہم IMF کے نہ تو فقیر بنتے، نہ ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہوتا، نہ ہم ڈیم بنا سکے، نہ ہم سسٹم میں جا سکے۔ ایک تو آج اس پہ بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں احمد چنائے۔ ان کا شمار، ان کا خاندان پاکستان کی حوالے سے دیکھا جائے تو بے شمار خدمات ہیں۔ اگر میں اس احمد چنائے خاندان کی CV کو کھولوں گا تو مجھے کم سے کم 2 پروگرام تو صرف اس خاندان پہ کرنا پڑیں گے۔ احمد چنائے کا تعارف کسی لفظوں کا محتاج نہیں ہے، میں کوشش بھی کروں گا تو لفظ شاید مان پڑ جائیں گے۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ احمد صاحب، ایران امریکہ اسرائیل جنگ، وہ دیکھا جائے تو ایران کی جنگ نفسیاتی طور پہ بھی جی چکا ہے، اور میدانی طور پہ بھی، میدان خیر سجا ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنے جنگ جی چکا ہے۔ اب ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ سپر طاقت کیا چاہتی ہے؟ سپر طاقت کیوں چھوٹی طاقتوں کو یرغمال بنانا چاہتی ہے؟ کیوں ان کو تباہ کرنا چاہتی ہے؟ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس جنگ کو کس ماحول میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اسد صاحب۔ دیکھیں، دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ، چاہے اس میں ایران کے مد مقابل امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے ڈائنامکس جو ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے تبدیل ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جواں مردی کے ساتھ ایران نے مقابلہ کیا ہے اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ ایون جو امریکہ کے بڑے کلوز الائز تھے وہ بھی اس بات پر حیران اور پریشان ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی کمبائنڈ طاقت پر بھی جو ہے وہ اتنے عرصے تک سروائیو کیا ہے، اور اس سروائیول کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ دوست ممالک آئے اور پھر جنگ بندی کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد اس جنگ بندی کا جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوا، اور اب مذاکرات چل رہے ہیں کہ کس طرح پرمننٹ جنگ بندی ہو۔ تو جہاں ایران میں تباہی بربادی ہوئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس طرح امریکہ کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، اور امریکہ کو جو ہے وہ جو وینزویلا کے طرح جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کو جو ہے وہ راتوں رات قبضہ کر کے اس کی پوری قیادت کو یرغمال بنا کر امریکہ لے کے چلے جائیں گے، وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور اس خواب کی شرمندہ تعبیر نہ ہونے کی وجہ ایران کی ایک طاقت تھی کہ ایران نے اپنی طاقت کو نہ صرف یکجا کیا بلکہ اس کو پوری طرح استعمال کیا، اور پھر ایران نے جو ہے وہ بڑا سینسیبلی اس جنگ میں اپنے کارڈز پلے کیے، چاہے وہ دوسرے ممالک ہوں جہاں سے امریکن بیسس سے حملے ہو رہے تھے وہاں پر حملہ آور ہونا، یا چاہے اسٹیٹ آف ہرمز کے لیے صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کارڈ کو پلے کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کے لیے کوشاں ہو گئی کہ یہ جنگ بند ہو، اور جو دنیا میں اکنامک حالات تتر بتر ہو گئے ہیں ان کو جو ہے وہ سنبھالا جا سکے، ورنہ ملک کی معیشت، بہت سارے ملکوں کی معیشت ڈوب جائے گی۔ میں صرف انڈین ہمارے پڑوسی ملک کی بات کرتا ہوں کہ $900 بلین کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھا وہاں پر، وہ 600 بلین پر آ گیا ہے اس 3 مہینے کے عرصے کے اندر۔ 57 روز کی جنگ بندی جنگ کے اندر، اور اس کے پہلے کے اور اس کے بعد کے حالات، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو تمام ممالک کو لگا ہے۔ پاکستان بھی کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئیں، ڈیزل کی قیمتیں دگنی ہو گئیں، جو ہمارا انٹرنیشنل آئل تھا وہ بھی دگنا ہو گیا،
اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا جو ایک بہت سب سے بڑا افیکٹ ہے اور بوجھ ہے وہ عوام پہ تو پڑ رہا ہے، ملک کی معیشت پہ بھی جو ہے وہ اس کے بہت برے اثرات آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا انفلیشن بڑی بری طریقے سے بڑھا۔ کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا، اور یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ بڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے بڑے واضح طور پہ کل اپنے پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جب ہمارا انفلیشن ریٹ 5-6% تھا، اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ 10.5 تھا، تو ہم چیخ کے تھک گئے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کیا جائے۔ تو اگر 3-4% بڑھ بھی گیا ہے انفلیشن، تو بھی ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ سے بہت نیچے تھے، اور وہ جو ٹریڈیشنلی 2-2.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نیچے ہوتا ہے انفلیشن، اس کی رینج میں تھے۔ تو 1% بڑھانا جو ہے وہ آلریڈی جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے بڑھی ہوئی ہے، وہ اس میں اور بہت بڑا افیکٹ آئے گا۔ تو ہماری تو گزارش اسٹیٹ بینک سے یہ تھی کہ اس مسئلے کو مل جل کر حل کریں، اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے ہم دوسرے طریقے اپنائیں، نہ کہ آپ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ 1% بیسک ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں۔ احمد سینا صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک معاشی ٹینک نہیں بنا سکے، اور یہ تباہیاں اس وجہ سے بھی سامنے آ رہی ہیں، ناقص پالیسیز؟ دیکھیں، معاشی تھنک ٹینک جو ہے وہ اس ملک کی بے حد انتہائی ضرورت ہے۔ کسی 1-2 آدمی یا 2-4 آدمی مل کر جو ہے وہ فیصلے کر لیں اس ملک کی تقدیر کے، اس ملک کی معیشت کے، اس ملک کی معاشی تھنک ٹینک کو اپنا اپنا سمجھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، اور وہ ٹیم جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجولز کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے، جو حکومت وقت کو مختلف معاشی مشورے دیتے رہتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان بزنس ہوتے ہیں، جو کاروبار کو جانتے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کاروبار نہ کرنے والے اور کاروبار کرنے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کی سوچ میں، ان کی اپروچ میں، ان کی ایٹیٹیوڈ میں۔ تو آج ہمیں وقت کی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ٹیم ڈیولپ کریں، اور یہ ٹیم جو ہے وہ سارے فیصلے کرتی رہے۔ ٹھیک، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آئی پی ایس کو پھر آئی پی پی ایس کے پھر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ معاملات ہیں کیا، کیونکہ آپ تو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں شامل تھے۔ دیکھیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو میں 2 باتوں کا سوال کرتا ہوں۔ بجلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوور کیپیسٹی بجلی ضرور ہے۔ 42 میگا واٹ کی آج پروڈکشن کیپیسٹی آج کی موجود ہے ہمارے پاس۔ 23-24 میگا واٹ 23-24 ہزار میگا واٹ کی جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے، اور جو اس وقت ہمارا یوزیج ہے، ہر مہینے باقاعدگی سے اخبار میں پورا اتنا بڑا اشتہار آتا ہے کہ کون سے پلانٹ نے کیا بجلی پروڈیوس کی اور کتنی استعمال ہوئی، تو وہ ایوریج 5-7 مہینے کا آپ لے لیں تو 15 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جب ہم 15 کی بات کر رہے ہیں اور 23-24 کی کیپیسٹی ٹرانسمیشن کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی موجود ہے، بجلی کی ترسیل کا نظام صحیح نہیں ہے، اور بجلی کی ترسیل میں بھی اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں سے کم دام میں کی بجلی ہوتی ہے وہاں سے ہمیں خریدنی چاہیے۔ مہنگی بجلی جو ہے وہ خرید کر عوام کو دے کر مہنگے داموں، میں سمجھتا ہوں اس میں جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ یہ لوڈ مینجمنٹ کی بات ہے، یہ لوڈ پروڈکشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی گورنمنٹ کی کوتاہی ہے، اور پھر اس میں بہت سارے پلانٹ ایسے ہیں جو آج بھی ٹیک اور پے پر ہیں۔ تو وہ ٹیک اینڈ پے والی بات جو ہے وہ تو سوٹ کرتی ہے، لیکن ٹیک اور پے والی بات سوٹ نہیں کرتی کہ چلائیں نہ چلائیں، ہمارا پلانٹ چلے نہ چلے، ہمیں آپ کو پیسے دینے ہیں۔ میں بڑا اس میں ایک مجھے بھی سرپرائز ہوا کہ جب وزیر مملکت پیٹرولیم علی ملک صاحب نے وہاں پر اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ آپ آئی پی پی کی بات کرتے ہیں، ہم گیس میں بھی ٹیک اور پے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑا انکشاف تھا۔ تو اس کی یہ مطلب یہ ہے کہ گیس کی ٹیک اور پے کا جو بوجھ ہے وہ بھی عام عوام پہ پڑ رہا ہے، ہماری معیشت پہ پڑ رہا ہے، ہماری انڈسٹری پہ پڑ رہا ہے، اور ہمیں جو مہنگی گیس مل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی آ گئی ہے۔ 8 سینٹ بجلی کا ریٹ پورے اس خطے میں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، بالکل بڑے ممکن احتجاج ہے، کیے آپ نے، بڑے بالکل ممکن ہے۔ ہمیں بہت ساری مصلحتوں کو چھوڑ دینا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو صحیح مینیج کرنا پڑے گا، ہمیں اس میں ایکسپرٹ ساتھ بٹھانے پڑیں گے، ہمیں اس میں بزنس کمیونٹی کی مدد لینی پڑے گی، ہمیں اس میں جو معاملے کو سلجھا سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر
ان کی مدد لینی پڑے گی اور ہم اس پورے کو ریئلسٹک ویلیو میں لے کر آ جائیں. کہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہو لیکن ٹرانسمیشن کیپیسٹی نہ ہو, ٹرانسمیشن کیپیسٹی پوری ہو لیکن کنزمپشن پوری نہ ہو, کنزمپشن پوری نہ ہو لیکن بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑے غور طلب معاملات ہیں, یہ اتنی آسانی سے نہیں حل ہو سکتے. صرف حکومتی سطح پہ اس پہ کام نہیں ہو سکتا. پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, ایکسپرٹس کو انوالو کریں, گورنمنٹ نامینی ساتھ بیٹھیں اور پھر اس مسئلے کا ایک ہولسٹک حل نکالیں اور اس میں مصلحتوں کو, فیوریٹزم کو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. پرائیویٹ سیکٹر سے کیا تجاویز آئی ہیں حکومت کو جو کو نہیں مان رہی؟ آپ نے دیکھیں, جو تجاویز حکومت کو دی وہ کیا ہیں؟ ہم نے یہ کہا تھا اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بجلی جب پوری ہے, ٹرانسمیشن کیپیسٹی بظاہر پوری ہے, تو پھر اس کی پراپر مینجمنٹ جو ہے اس کے لیے ہم نے تجاویز دی تھی. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ کا کڑوا گھونٹ پی لیں. جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں ان میں جہاں جہاں گنجائش بنتی ہے, جہاں جہاں سکم بنتا ہے, وہاں ان ایگریمنٹ کو جو ہے وہ ریوائز کریں, چاہے وہ گیس کے ہوں, چاہے وہ آئی پی پیز کے ہوں, بجلی کے ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری تجاویز میں کل بھی شامل تھی, آج بھی شامل ہیں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ خطے میں اگر 6-7 سینٹ کی بجلی ہے تو ہم کس کھاتے میں 11-12 سینٹ کی بجلی ہم لے رہے ہیں, اور پھر ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم معاشی ترقی جو ہے جس میں ایکسپورٹس بھی ہم اپنی بڑھائیں گے, ہماری لوکل پروڈکشن بھی بڑھائیں گے اور ہمارے پاس وافر مقدار میں جو ہے وہ کنزیومر آئٹمز ہوں گی, تو وہ پھر کیسے ہوں گی؟ میں تو اب اتنا ہی مال بناؤں گا جتنا مال میری فیکٹری کو سفائز کر سکے, میری فیکٹری کو بریک ایون پہ رن کر سکے, اور میری فیکٹری جہاں نقصان کر رہی ہوگی اس مال کو میں کم کر دوں گا. ٹھیک تو جو جی ڈی پی گروتھ ہماری نہیں ہو رہی اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. ٹھیک. اچھا چنا صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا سکیں گے؟ دیکھیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آئی ایم ایف سے جان بالکل چھوٹ سکتی ہے, اور اس کے لیے لوگوں سنتے کو, آ رہے ہیں لیکن جان چھوٹ نہیں رہی. دیکھیں لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. آئی ایم ایف کا جتنا قرضہ ہے یا پوری دنیا کا ہمارا جتنا قرضہ ہے وہ 125 بلین, 130 بلین ڈالر ہے. اور وہ 130 بلین ڈالر جو ہے وہ جو میں ابھی اس میں پھر میں کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے پیسے جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ آ سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یہ کہ گورنمنٹ کوئی ایسی ایشورنس دے دے کہ جس میں میں ایمنسٹی کی بات نہیں کرتا لیکن میں کم از کم اس کی بات کرتا ہوں کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا, ان کو جو ہے وہ بیجا ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی, اور یہ پیسے لا کر ہم آئی ایم ایف کو بڑی آسانی سے جو ہے اس قرضے کو واپس کر سکتے ہیں. جناب صاحب قرضہ تو آپ کو سوچ سکتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جس چیز پہ سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے تھی وہ تھا ڈیم. کالا باغ ڈیم آپ بنا نہیں پائے. اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو میرے خیال میں پاکستان خود قرضے دینے کی پوزیشن میں ہوتا. کیا وجوہات رہیں؟ دیکھیں, اور اب بھی ڈیم نہیں بن رہے. ہم صرف اب کالا باغ ڈیم کی بات نہ کریں, ہم پورے پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانے کی بات کریں. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مسئلے سامنے آ جی جاتی جی ہیں, جی اور وہ سیاسی مسئلے جو ہیں اس سے بالا تر ہو کر اب ملکی مفاد میں ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ جی کون سا علاقہ خدا نہ خواستہ ڈوب جائے گا. ہم یہ سوچ لیں کہ اس علاقے میں اگر خدا نہ خواستہ آباد کاری ہے اور ڈوب بھی رہا ہے تو اس کا متبادل جو ہے وہ گورنمنٹ اناؤنس کر دے, ٹھیک ہے. تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم اور بڑے ڈیم جو ہیں وہ بنیں. میں تو آج یہ سوال کرتا ہوں کہ جو چند سال پہلے کا ڈیم فنڈ بنا تھا ہمارا, اس ڈیم فنڈ کا کیا ہوا, اس کے پیسے کہاں گئے, اس میں ہم نے کوئی پیش رفت کی یا وہ بینکوں میں آج تک پڑے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کوئی چیز آگے نہیں بڑھی. اچھا جناب سے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ سیاسی مسئلہ ڈیم کا, پاکستان کے سابقہ حکمرانوں کی اگر بات کروں تو تجارتی اب تاجروں کی حکومت ہے اور تاجر ہی سب سے زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیم تو بنتے نہیں بنتے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ زراعت ہے, 80% زراعت پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں. کاٹن جو سب سے زیادہ پاکستان پیدا کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس تباہی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت بڑی تباہی ہے, اور اتنی بڑی تباہی ہے کہ جس کو گورنمنٹ نے نہ پلان کیا نہ گورنمنٹ نے اس کو آگے چلایا. آج بھی وقت ہے کہ ہم کاٹن گروئنگ کنٹری تھے, کاٹن گروئنگ کنٹری ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, ٹھیک. اور ہمارے پاس وافر مقدار میں زمین موجود ہے جو کاٹن پروڈیوس کر سکتی ہے.
ہم نے لوگوں کو انسینٹو دینے کے بجائے دوسری کراپس پہ لوگ چلے گئے، شوگر کین پہ چلے گئے، رائس پہ چلے گئے، اور کاٹن کی فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ کاٹن کی فصل کو دوبارہ کرنے کے لیے بیٹر کوالٹی سیڈز لانے پڑیں گے، چاہے وہ امپورٹ کریں، چاہے اس کی یہاں پر نرشمنٹ کریں، اور پھر پوری کاٹن کی اگلے سال کی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ہمارے لیے ایک بڑی شرم کے مقام ہے کہ 150 ملین بیل سے ہم 50 ملین بیل پر آ گئے ہیں، اور اس سے بھی کم آ گئے ہیں۔ تو ہماری 30% پروڈکشن اگر رہ جائے کسی چیز کی، تو جو ہمارا ایک فارن ایکسچینج ارنر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کاٹن کی امپورٹ پہ ہم 4-5 بلین ڈالر ضائع کر رہے ہیں، جو کہ ایکسپورٹ پہ ہمیں ملنے چاہیے تھے۔ تو آج بھی وقت ہے کہ یہ ایگریکلچر منسٹری جو ہے وہ اس پہ کام کرے، ایک ہولسٹکلی جو ہے وہ پورا سٹرکچر بنائے، اور پھر صوبوں کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پورا پلان کرے کہ اگلے سال، یہ سال تو ہمارا نکل گیا، ہم اب اگلے سال کی بات کریں کہ اگلے سال کی سوئنگ اور اگلے سال کی جو ہے وہ ہماری کاٹن پروڈکشن، اس کو ایک ایمرجنسی بیس پر ہم لے کر آ جائیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ کاٹن وافر مقدار میں ہوگی، ہمارے پاس کاٹن سستی ملے گی تو یان سستا ملے گا، کپڑا سستا ملے گی، پھر وافر کاٹن ایکسپورٹ ہو سکے گی، اور جو کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان کیا اسی پوزیشن میں رہے گا یا کوئی تھوڑا سا معاشی دلدل سے نکلے گا؟ دیکھیں، میں بڑے ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ 2026 پاکستان کا سال ہے انشاءاللہ۔ اس یہ آپ نے وار، پہلے بھی کہا تھا، لیکن 26 میں تو زیادہ دیکھیں، تباہی آئی ہے۔ وہ انیشیل ہم نے بڑا نقصان اٹھایا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ دنیا میں اگر تبدیلی ہو گئی، دنیا میں جنگ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، تو یہ 2-3 مہینے کا ہمیں فرق ضرور پڑے گا۔ تو ہم 2026 نہیں، 2027 کے مڈ تک آپ کہہ لیں کہ یہ پاکستان کا سال ہے، اور اس میں بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ ہم نہ صرف فارن ایکسچینج کے معاملے میں خود کفیل ہو جائیں گے، فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، بلکہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ پاکستان آئے گا۔ دیکھیں، اس وار کے نتیجے میں پاکستان کو جو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ پاکستان کی ایک مسلمہ حقیقت دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے کہ یہ ملک اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو یہاں انویسٹمنٹ سیف ہے۔ تو لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے، دوسری جگہوں کو اپنا پیچھے کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کراچی پورٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے، 1 مہینے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پچھلے سال کی پوری ایکٹیویٹی سے بھی 25-30% زیادہ ہے۔ اسی طرح گوادر کی ایکٹیویٹی، آپ بڑی تیزی سے وہاں تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک معاشی، میں سمجھتا ہوں، استحکام پاکستان میں آنے والا ہے، اور معاشی ترقی کا ایک سیلاب آنے والا ہے، اور یہ آنے والے 4-5 مہینے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ سی پیک آیا، سی پیک پھر سیاسی مسلط کا شکار ہو گیا، گوادر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ گوادر کو میں انشاءاللہ بہت آگے دیکھ رہا ہوں۔ چائنا سی پیک کا ایک اہم کردار ہے، جی جی، اور چائنا، لیکن چین نے ہاتھ کھینچ لیے نا۔ دیکھیں، یہ بہت ساری سوشل میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری اس میں قباحتیں ہوتی ہیں، جو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد یہ سارے ایریٹنٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ چائنا بھی انشاءاللہ پورے طریقے سے پاکستان کی سپورٹ کرے گا، سی پیک کے جو منصوبے ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک بڑا سیلاب انشاءاللہ آنے والا ہے۔ کب تک توقع کریں آپ؟ میں نے آج سے 1 سال کی بات کی ہے، 2026 کے مڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ 2027 کے مڈ تک جو ہے وہ آپ ایک پیراڈائم شفٹ دیکھیں گے۔ سر، چھوٹے یونٹ سے لے کے بڑے یونٹ تک بند ہو گئے، چھوٹی انڈسٹری لے کے بڑی انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر اور بیوروکریسی کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے، اور ہم تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے؟ اب دیکھیں، اس میں 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کو سمجھانے جاتا ہوں، اور میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم شاید اس پہلو کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میری اگر ایک انڈسٹری ہے، اور میں اس انڈسٹری کو اسی طریقے سے چلانا چاہتا ہوں جس طریقے سے میرے آباء و اجداد چلا رہے تھے، یا جو پروڈکشن وہ لے رہے تھے، یا جن مشینوں پہ وہ کام کر رہے تھے، یا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہ اب وہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم ایک اے آئی ورلڈ میں آ گئے ہیں، جہاں دنیا جو ہے وہ بہت ترقی کر گئی ہے اور بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ جہاں دنیا آگے بڑھ گئی ہے وہاں ہمیں اپنے پروڈکشن میتھڈز کو بھی چینج کرنا ہے۔ آج وہ مشینیں آ گئی ہیں پروڈکشن میں کہ جو انرجی ایفیشینٹ ہیں، جو لیبر ایفیشینٹ ہیں،
جو را مٹیریل ایفیشینٹ ہے، اور یہ تینوں چیزیں انتہائی اہم کمپوننٹ ہیں۔ آج اگر میں وہ مشین چلاؤں، میں اگر کپڑے کی بات کر لیتا ہوں جو دن میں مجھے 100 میٹر کپڑا دیتی تھی، اور میں کہوں کہ جی 10 سال پہلے میرے والد صاحب بھی یہی 100 میٹر بناتے تھے، مجھے بھی آج اس 100 میٹر میں نفع ملنا چاہیے، تو آج اس 100 میٹر میں آپ کو نفع نہیں مل سکتا۔ آج وہ مشینیں آ گئی ہیں جو 1200 1400 1500 میٹر پر ڈے پروڈیوس کرتی ہیں، تو ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ لیبر ایفیشینٹ بھی ہیں، ٹائم ایفیشینٹ بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آج اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں چلا سکیں گے۔ ہمیں بجلی کے اس ریٹ کے ساتھ، دیکھیں بجلی کا ریٹ بڑا میں مانتا ہوں، آئی پی پیز کا فرق پڑا میں مانتا ہوں، لیکن بات یہ تھی کہ گورنمنٹ اس میں ایک بہت بڑی سبسڈی دے رہی تھی، وہ ساری سبسڈیز پچھلے 2-3 سال میں اب ختم ہو گئی ہیں۔ تو ٹھیک جہاں ہو گیا، سبسڈیز ختم ہو گئی ہیں وہاں ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھنا تھا، ٹھیک ہو گیا، گورنمنٹ کو اس میں مدد کرنی تھی، اور گورنمنٹ میں اس میں جو بیجا چارجز تھے وہ ختم کرنے تھے۔ ٹھیک ہو تو گیا۔ یہ ٹو وے ٹریفک ہے، اور ٹو وے ٹریفک سے ہی ہم چیزوں کو بہتر بنا سر پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ معاشی تجزیہ کر کہتے ہیں کہ پاکستان نئے دور میں داخل ہونے والا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دفاعی طاقت اور پھر سفارتی میدان میں کامیابی کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی؟ اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا گیس کا، کیا اتنی جدوجہد کے بعد ایران ہمیں گیس دے دے گا؟ دیکھیں گیس دے دینی چاہیے اسے تو اب۔ ایران جو ہے وہ کل بھی اس بات پہ کوشاں تھا کہ پاکستان اپنے حصے کا جو ہے وہ پورشن مکمل کرے، ان کے حصے کا پورشن مکمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اس جنگ میں مصالحت کا، تو وہاں دونوں جو ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو، وہ پاکستان کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب پاکستان کی سپورٹ کریں گے تو یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، وہ بھی ایران سے سستے تیل کی ترسیل بھی، اور ایران سے دوسری اشیاء بھی جو پاکستان میں مہنگی ہیں یا پاکستان نہیں پروڈیوس کرتا، اور پھر پاکستان وہ اشیاء جو ایران کی ضرورت ہے وہ یہاں سے بھیجے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹو وے ٹریڈ، ٹو وے ٹریفک شروع ہو جائے گا، اور یہ بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں، پاکستان کی معیشت کے حق میں، اسپیشلی ایران کے ساتھ کہ جہاں ایکسیس بہت اچھا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے سرکولرز نکال دیے ہیں کہ جو مال آپ ایران ٹرانسشپمنٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیجیں، اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار وضع کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مال ایران کے لیے آیا ہوا ہے، ٹرانسشپمنٹ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک اس پورے ماحول کی ابتدا ہے، اور آگے جا کے اس میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔ احمد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اسپیشل دعوت پہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ اسی پروگرام بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔